اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا، عرض کیا اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ ارشاد ہوا اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، درآں حالے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت نبوت عطا فرما دی تھی، اور اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز اور پاکیزگی و طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے، اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے۔ اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اے حبیب مکرم، آپ کتاب قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں، بس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دے، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے جبرائیل کو بھیجا، سو جبرائیل ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام نے کہا بے شک میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں،
اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ بس مریم علیہ السلام نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی۔ پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں، اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بصری ہو چکی ہوتی۔ پھر ان کے نیچے کی جانب سے جبرائیل نے یا خود عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یا تمہارے نیچے ایک عظیم المرتبہ انسان کو پیدا کر کے لٹا دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، تو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نذر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے؟ بچہ خود بول پڑا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے تباہی ہے۔ جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو کیسے کان کھول کر سنیں گے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں غرق ہیں۔ اور آپ انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان لاتے ہی نہیں۔ بے شک ہم ہی زمین کے بھی وارث ہیں اور ان کے بھی جو اس پر رہتے ہیں، اور سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور آپ کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے، جس نے آپ کے والد تارخ کے انتقال کے بعد آپ کو پالا تھا، سے کہا، اے میرے باپ، تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تم سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر سکتے ہیں؟ اے ابا، بے شک میرے پاس بارگاہ الہی سے وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے ابا، شیطان کی پرستش نہ کیا کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں خدائے رحمان کا عذاب پہنچے اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگرداں ہو
اگر واقعی تم اس مخالفت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا اور ایک طویل عرصے کے لیے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تمہیں سلام، میں اب بھی اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، شاید تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اور میں تم سب سے اور ان بتوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کنارہ کش ہوتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں یکسو ہو کر مصروف ہوتا ہوں، امید ہے میں اپنے رب کی عبادت کے باعث محروم کرم نہ رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے میل ملاپ چھوڑ کر بالکل جدا ہو گئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہم السلام بیٹے اور پوتے سے نوازا اور ہم نے ہر دو کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی، اور ہم نے ان کے لیے ہر آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں تعریف و ستائش کی زبان بلند کر دی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا کر برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے ندا دی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے انہیں قربت خاص سے نوازا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر انہیں بخشا تاکہ وہ ان کے کام میں معاون ہوں۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مردیہ پر فائز تھے، یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، زمرہ انبیاء میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان مومنوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان منتخب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا جب ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اور زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو گئے تو ان قریب وہ آخرت کے عذاب دوزخ کی وادی غی سے دوچار ہوں گے، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے مگر ہر طرف سے سلام سنائی دے گا، ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح و شام میسر ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اور جبرائیل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اتر سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بس اس کی عبادت کیجیے اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے
کیا جب میں مر جاؤں گا تو ان قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہ تھا؟ بس آپ کے رب کی قسم ہم ان کو اور جملہ شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد ضرور حاضر کر دیں گے، اس طرح کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکال لیں گے جو ان میں سے خدائے رحمان پر سب سے زیادہ نافرمان و سرکش ہوگا۔ پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا اس دوزخ پر سے گزر ہونے والا ہے۔ یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں اسی دنیا میں دیکھ لو ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی رہائش گاہ بہتر اور مجلس خوب تر ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ساز و سامان زندگی اور نمود و نمائش کے لحاظ سے ان سے بھی کہیں بہتر تھے۔ فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان بھی اسے عمر و عیش میں خوب مہلت دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تب وہ اس شخص کو جان لیں گے جو رہائش گاہ کے اعتبار سے بھی برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور تر ہے۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر و ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی خوب تر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا مجھے قیامت کے روز بھی اسی طرح مال و اولاد ضرور دیے جائیں گے؟ وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اب ہم وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے جو وہ کہتا ہے، اور اس کے لیے عذاب پر عذاب خوب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور مرنے کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اس کے مال و اولاد ساتھ نہ ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب وہ معبودان باطلہ خود ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا ہے، وہ انہیں ہر وقت اسلام کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں، تو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی ان کے انجام کے لیے دن شمار کرتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کر کے خدائے رحمان کے حضور معزز مہمانوں کی طرح سواریوں پر لے جائیں گے، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے۔ اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا ہے۔ اے کافرو، بے شک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لائے ہو۔ کچھ بعید نہیں کہ اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے خدائے رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے، اور خدائے رحمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی آباد ہیں، خواہ فرشتے ہیں یا جن و انس،
وہ اللہ کے حضور محض بندے کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک اس اللہ نے انہیں اپنے علم کے احاطے میں لے لیا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے پوری طرح شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے حضور تنہا آنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا سکیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈر سنا سکیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟